یہ دین کیا ہے؟ بہت ہی برکت والا دین ہے۔ یہ کیسا برکت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر زندگی میں 3 بڑی مصیبتیں آئیں۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا زندگی میں مجھ پر 3 بہت بڑی مصیبتیں آئیں۔ لوگوں کو بول رہی ہوں، سنو، 3 بڑی مصیبتیں آئیں۔ پہلی مصیبت یہ کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مجھ پر بہت بڑی مصیبت جو ہے گر پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت قریبی ساتھی تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مجھ پر بہت بڑی مصیبت گر پڑی۔ اور دوسری مصیبت یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت جو ہے مجھ پر بہت بڑی مصیبت گر پڑی۔ اور تیسری مصیبت یہ کہ جب میرا توشہ دان جو ہے گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میرا توشہ دان گم ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ 2 باتیں تو سمجھ میں آ گئی، یہ توشہ دان جو گم ہو گیا وہ جو بڑی جو مصیبت ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، بہت سارے لوگ بھی تھے، ہمارے ساتھ لشکر بھی تھا۔ جب ہمارا لشکر نکلا حضور بھی ہمارے ساتھ تھے تو حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا کیا یہ ابو ہریرہ کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے توشے دان میں، یعنی میرے توشے میں صرف کچھ کھجوریں ہیں، صرف کچھ کھجوریں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجوریں لے کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھجوریں لے کر گئے تو حضور علیہ السلام نے وہ کھجوریں باہر نکال کر ان کھجوروں پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کھجوروں پر برکت کی دعا کی۔ ان کھجوروں پر کیا کی؟ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا کی۔ پھر برکت کی دعا کر کے وہ کھجوریں پھر توشے دان کے اندر حضور علیہ السلام نے ڈال دی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ 10 آدمی آتے گئے، کھجور کھاتے گئے، پیٹ بھر کے کھجور کھاتے گئے۔ 10 آدمی آئے، کھجور پیٹ بھر کے کھائے، پھر 10 آدمی آئے، پیٹ بھر کے کھجور کھائے۔ ایسے ہی جتنے لشکر کے اندر جو صحابہ تھے، تمام صحابہ جو لشکر میں تھے، تمام صحابہ وہ پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لی۔ پھر جو ہے وہ کھجوریں بچ گئیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اے ابو ہریرہ جب بھی تم ان کھجوروں کو کھاؤ، کھجوروں کے توشے دان کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو، کبھی بھی توشے دان کو الٹا مت کرو، کبھی بھی توشے دان کو کیا نہ کرو، اس کو الٹا مت کرو۔ تو میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا ہی کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس میں سے کھجور کھاتا رہا اور لوگوں کو بھی کھلاتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی میں کھجور کھاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ پھر ان کا وصال ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کھجور کھاتا رہا، لوگوں کو کھجوریں کھلاتا رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی میں کھجور کھاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت میرے گھر کا سامان بھی لوٹ لیا گیا اور اس میں میرا توشے دان بھی لوٹ لیا گیا۔ اس وقت جو ہے میرا توشے دان بھی کیا کر دیا گیا؟ لوٹ لیا گیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کیا اے لوگوں سنو، میں نے اس توشے دان میں سے کتنے کھجوریں کھائیں، میں نے اس توشے دان میں سے کتنے کھجوریں کھائیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں میں نے اس توشے دان میں سے 1050 من میں نے کھجوریں کھائیں۔ کتنے ہزار؟ 1050 من سے زیادہ کھجوریں میں اس توشے دان میں سے کھائی ہیں۔ تو میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، یہ دین اسلام کی برکت ہے۔ میرے بھائی یہ دین اسلام ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ دین اسلام جو ہے کئی قربانیوں کے بعد، کئی محنتوں کے بعد جو ہے
یہ دین ہمیں ملا، اور میرے بھائی ہم اس دین کی قدر کرنی چاہیے، اس دین اسلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور جو حضور علیہ السلام نے جو ہے، حضور علیہ السلام کا ہم پر جو ہے بہت بڑا احسان ہے، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی ہم کیا کریں، روزانہ حضور علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کہا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کیا کہا کرتے تھے، جو دیہاتی کے جو لوگ وہ جو سوال کرتے تھے، ان سوالوں میں صحابہ اکرام کو اور یہ دین اسلام کو بہت سارا نفع ملتا تھا۔ جو دیہاتی کے لوگ، جو گاؤں کے لوگ جو سوال جو آ کے جو حضور سے کرتے، اس میں بہت ساری باتیں نفع کی ہوتی تھیں، اس میں بہت سارا نفع ہوتا تھا۔ کیا نفع ہوتا؟ ایک دن ایک دیہاتی آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو درخت جو بنایا ہے، جنت میں جو جھاڑ ہے، وہ جھاڑ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ کیا کہا وہ دیہاتی نے؟ جو جنت میں جو جھاڑ ہے، وہ جو درخت ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت تکلیف دہ ہے، تکلیف دے گا ہمیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیسے؟ جنت میں جو درخت ہے وہ انسان کو کیسے تکلیف دے گا؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جنت میں جو بیر کا جو درخت ہے، وہ بیر کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں، وہ بیر کے درخت میں کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں۔ جب ہم جا کے درخت کو ہاتھ لگائیں گے تو کانٹے جو ہے ہاتھ کو لگر خون آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت میں جو درخت جو بنائے ہیں، جو بیریوں کا جو درخت ہے، وہ درخت میں کانٹے نہیں ہیں، وہ کانٹوں کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھل بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ پھل بنایا ہے۔ کانٹوں کی جگہ اللہ نے پھل بنایا ہے، اور وہ پھل اگر کوئی نیک بندہ جنتی جب وہ پھل کو کھائے گا، ایک پھل میں 72 ذائقے ہوں گے۔ ایک پھل میں کتنے ذائقے ہوں گے؟ 70 ذائقے اس کے اندر ہوں گے، اور ہر ایک ذائقہ الگ الگ ہوگا۔ تو میرے بھائی، ایک دیہاتی نے یہ سوال کیا تھا، جو حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ پھر اور ایک صحابی اور ایک دیہاتی گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ بھی آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن تمام مخلوق کا حساب کون لینے والا ہے؟ دیکھو دیہاتی لوگ، گاؤں کے لوگ، کتنا بہترین سوال ہے یہ۔ صحابہ کے سامنے حضور سے جو ہے دیہاتی کے لوگ جو ہے آ کے سوال کرتے تھے۔ آ کے کیا کہنے لگا؟ ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن ساری مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے، تمام مخلوق کا حساب اللہ لیں گے۔ تو پھر وہ دیہاتی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمام مخلوق کا حساب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا تو سب لوگ جو ہے بچ جائیں گے، سب لوگ کامیاب ہو جائیں گے، سب لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب یہ الفاظ دیہاتی کے زبان سے حضور علیہ السلام نے سنا تو دیہاتی سے کہنے لگے، ایسا کیوں؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ کریم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمام مخلوق کو وہ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی، اس سے کیا ہمیں یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ دیہاتی لوگ، گاؤں کے لوگ، دیہاتی لوگ جو حضور سے جو آ کے جو سوال کرتے تھے، وہ سوال میں جو ہے ہمارے لیے بہت نفع ملتا تھا۔ میرا بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے؟ ہمیں گنی چنی زندگی دی ہے، گنی چنی مختصر سی زندگی ہے، ہماری مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام پر پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور صدقہ و خیرات دینا ہے، صدقہ دیتے رہیں۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک سائل آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھا کر وہ سائل کو دیا، وہ فقیر کو دیا۔ جیسے ہی فقیر کو اٹھا کر ایک کھجور دیے، تو روایت میں آتا ہے جیسے ہی وہ کھجور لے کر جو فوراً چلا گیا،
کچھ بھی نہیں کہا، اس نے زبان سے کچھ بھی الفاظ نہیں نکالا، کھجور ہاتھ میں لیا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک سائل آیا، اس نے بھی اللہ کے نام پر کچھ پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے پھر دوسرے سائل کو بھی ایک کھجور دیا۔ جیسے ہی وہ کھجور اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کا احسان ادا نہیں کر سکتا، آپ کے ہاتھ سے اللہ نے مجھے کھجور دیا۔ حضور علیہ السلام کی وہ تعریف کرنے لگا، اللہ کی تعریف کرنے لگا۔ تو حضور علیہ السلام جو ہے اس کے الفاظ، جو شکر کے جو الفاظ تھے، وہ الفاظ حضور علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ کے پاس جاؤ، جا کر ان سے کہو کہ وہ جو ہے 40 درہم لے کر آئیں۔ 40 درہم لے کر آئے، پھر وہ دوسرے سائل کو 40 درہم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیے۔ پھر بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلا جو سائل آیا تھا اس نے نہ اللہ کا شکر ادا کیا، نہ دینے والے کا اس نے شکر ادا کیا۔ جو دوسرا جو سائل تھا اس کو بھی اللہ کے نبی نے ایک ہی کھجور دیا تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس نے شکر ادا کیا۔ تو میرے بھائی، ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں معلوم نہیں کتنی نعمتیں ہیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں جو ہے نعمتوں سے نوازا۔